خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو طوطا انہوں نے بٹھایا تھا، اس نے جو رٹا لگایا تھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مذہبی جنونی نہیں تھا۔ منصوبہ سازوں نے منصوبے میں بڑی غلطیاں کی ہے، منصوبہ اس طرح نہیں بنتا، شاید ایمرجنسی میں یہ کام کیا ہے۔ مذہبی جنونی کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ داڑھی کاٹ لے، سنت رسول کو وہ کینچی لگا رہا ہو اور وہ مذہبی جنونی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر ویڈیو کیوں بنائی گئی اتنی جلدی میں؟ اور اس ویڈیو میں طوطے نے کیا کہا کہ گانے چل رہے تھے اذان کے وقت، اور پھر جب وضاحت ہوئی کہ اذان کے وقت تو اذان ہوئی ہے، پھر اسٹیج سے نعتیں چلائی گئی ہے، پھر اس کے بعد قوالی چل رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ارے یہ تو کیا ہوا، تو فوراً سے جو تھوڑی دیر بعد دوسری ویڈیو آئی، اس میں طوطا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ خان صاحب اس موقع پر جو زمانے کا ایک کتب و ابدال ہوتا ہے، اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں تو دینی علم کا طالب علم ہوں۔ تو بات تو ختم کر دی۔ جب وہ اپنے آپ کو دینی علم کا طالب علم سمجھتا ہے، ہر مسلمان کا حق ہے یہ، تو بات تو ختم ہو گئی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو گرفت نہیں، وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے۔ تو جب وہ مذہبی اسکالر کا دعویٰ نہیں کر رہے، وہ عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ کہاں سے کہاں بات پہنچائی ان ظالموں نے۔ اور دوسری بات، طوطے نے ایک اور بات کہہ دی۔ طوطے نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سنا ہے۔ یہ بعض مذہبی ٹھیکیداروں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس بات کو لیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہود کے لیے کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، ڈاکٹر اسرار صاحب پر یہودی ہونے کا فتویٰ نہیں تھا کیا؟ مولانا ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ، اس پر یہودی ہونے کا فتویٰ تھا کہ نہیں تھا؟ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار اسی کے شاگرد، جماعت اسلامی اسی کی شاخ۔ پھر ڈاکٹر اسرار جو تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے، تمام مدارس کے فتوے موجود ہیں کہ اس کی تفسیر نہ سنو، یہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو ادھر ڈاکٹر اسرار کی تفسیر نہ سنو، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، ادھر ڈاکٹر اسرار نے اگر خان صاحب کے بارے میں کچھ کہا ہے اس کو دلیل بنا رہے ہو۔ یہ علماء حق ایسے ہوتے ہیں؟ یا تو اگر وہ اس کی تفسیر بھی سننا جائز نہیں تو پھر اس کی یہ بات بھی بیکار ہے، یا اگر اس کی یہ بات صحیح ہے تو پھر اس سے بھی رجوع کرو کہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر سنو۔ اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار پر تو تم نے یہودیت کا نعرہ لگایا تھا، ایک مودودی 100 یہودی، یہ ہمارا نعرہ ہوتا تھا، میں بھی لگاتا رہا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تمہارے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہودیوں کے خلاف بیان دیا ہو، اور ساتھ میں خان صاحب کو بھی جو اس نے انہیں کوئی مرچ مسالہ لگایا ہو، تمہارے شر سے محفوظ ہونے کے لیے۔ اور پھر یہ پہلی بات تو یہ مذہبی جنونی تھا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مذہبی جنونی ہوتا تو نواز شریف کے اوپر کیوں حملہ نہ کرتا، جس نے انڈیا میں جا کے بھگوان کی مشابہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دی، اور جس نے ابھی ان دنوں میں لندن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ہندو کی دیوالی اپنے گھر میں بنائی۔ ہندو برادری ہمارے ملک میں کسی جگہ کوئی جائے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائے تو نو پرابلم، چلتا ہے، لیکن اپنے گھر میں ان کی عید بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مودی کو خوش کر رہے تھے۔ تو یہ اگر جنونی ہوتا تو نواز شریف پر حملہ کرتے، اگر یہ جنونی ہوتا تو پرویز رشید پر حملہ کرتے، جس نے کہا کہ یہ مدارس یہ جہالت کے اڈے ہیں اور ان میں پڑھائی جانے والی کتاب جہالت کی کتاب ہے۔ بتاؤ مدارس میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ قرآن کریم پڑھائی جاتی کہ نہیں؟ کہاں تک پرویز رشید پہنچا؟ اور اگر اس نے یہ جنونی ہوتا تو یہ اس طرح کے لوگوں پر حملہ کرتا۔